عالما كثيرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، آج کی اس نشست میں اللہ کریم کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کی سورہ نساء کا اور سورہ مائدہ کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا. یہ سورہ نساء یہ وہ صورت ہے جس کے اندر اللہ کریم نے عورتوں کے حقوق کا بہت زیادہ بیان فرمایا ہے. وہ معاشرہ کے جس معاشرے کے اندر عورتوں کو گناہوں کا دروازہ سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، اللہ کریم نے عورتوں کے نام پر سورت نازل کر کے عورت کے مقام کو بلند کر دیا. عورت کے مقام کو بلند کر دیا اور عورت کو تقدس دینے کے ساتھ ساتھ جتنا تحفظ اسلام نے خواتین کو دیا ہے اتنا کسی مذہب کے اندر تحفظ موجود نہیں. ہر لحاظ سے عورت کا تحفظ کیا گیا، وہ حق مہر ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، اسی طرح رضاعت کا مسئلہ ہو، اسی طرح جائیداد کے اندر حصہ دینے کا مسئلہ ہو. تو قرآن مقدس کی تعلیمات یہ ہے کہ عورتوں کو وراثت میں سے، جائیداد میں سے، حصے سے محروم نہیں کیا جا سکتا.
جو معروم کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کا منکر ہے، وہ اللہ کے حکم کا کیا ہے؟ منکر ہے۔ تو اللہ پاک نے سورہ نساء نازل کر کے عورت کی عظمت کو بڑھایا، بیان کیا۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ سورہ رجال موجود نہیں ہے، یعنی عربی کے اندر مردوں کو کیا بولتے ہیں؟ تو سورہ رجال موجود نہیں ہے، سورہ نساء موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر کچھ لوفر قسم کی، لفنگی قسم کی خواتین یہودی پیسے پر اور رنگیوں کے پیسے پر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں اور تحفظ و حقوق کی بات کریں، وہ تحفظ اور حقوق جو شریعت کے خلاف ہے، جو اصل میں تحفظ اور حق نہیں ہے بلکہ وہ فحاشی کا ایک سمندر ہے، ایک باب ہے جس کی وہ اجازت مانگتی ہیں، ایسا مطالبہ کرنا بھی خلاف شریعت ہے، حرام ہے۔ تو اس کے علاوہ سورہ طلاق کے اندر بھی اللہ کریم نے جو ہے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، اس لیے سورہ نساء کو کہا جاتا ہے بڑی سورہ نساء، اور سورہ طلاق کو کہا جاتا ہے چھوٹی سورۃ النساء۔ یعنی یہ دونوں جو صورتیں ہیں اس کے اندر عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ باقی جو ہے اس کا ربط اپنی ماں قبل والی صورت کے ساتھ اسمی ربط جو ہے، ہم نے سورہ فاتحہ میں کہا اللہ تیری عبادت کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے، گائے سے مدد نہیں مانگیں گے، گائے کی عبادت بھی نہیں کریں گے، آل عمران کی عبادت بھی نہیں کریں گے، اور ان سے بھی مدد نہیں مانگیں گے۔ آگے سورہ نساء آیا، فرمایا کہ نسائی فرمایا وَنُعَدِّي حُقُوقَ النِّسَاءِ، جس طرح اللہ ہم تیری بات مان کر عبادت تیری کریں گے، تیری بات مان کر پکار تیری کریں گے، مدد تجھ سے مانگیں گے، اسی طرح تیرے حکم کو مانتے ہوئے عورتوں کے حقوق بھی ادا کریں گے، عورتوں کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ جیسے تیرا حکم یہ ہے کہ میری عبادت کرو، مجھ ہی سے مدد مانگو، اسی طرح تیرا یہ بھی حکم ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق ادا کرو۔ تو اللہ کی پوری فرما برداری کرنی ہے نا، اپنی مرضی کے مسائل اور اپنی مرضی کے عقائد اور اپنی مرضی کی باتیں مان لی، اور اس کے علاوہ جو ہے جو اپنی مرضی کے خلاف باتیں ہوں ان کو چھوڑ دینا، ان پر دھیان ہی نہ دینا۔ مانوی ربط جو ہے سورہ بقرہ میں 4 بنیادی مضامین بیان ہوئے، توحید، رسالت، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ۔ سورہ آل عمران میں توحید پر جو شبہات تھے ان کا جواب دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو شبہات اور اعتراضات تھے ان کا بھی جواب دیا گیا، اور اب جو ہے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر منظم کرنے کے لیے سورہ نساء میں تفصیل سے امور انتظامیہ بیان کیے گئے، امور انتظامیہ بیان کیے گئے۔ اس سلسلے میں جو امور ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، امور انتظامیہ۔ کچھ کا تعلق جو ہے وہ حکمرانوں کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق رعیت کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق رعیت کے ساتھ ہے، اور اسلامی سلطنت، اسلامی معاشرہ، اسلامی حکومت، ریاست
مدینہ تب قائم ہوتی ہے اصل معنوں میں کہ جہاں حکمران بھی شریعت کے پیچھے چلے اور رعایا بھی شریعت کے پیچھے چلے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مدینہ کی ریاست کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ نے اس قرآن میں ریاست کے اصول بھی بیان کر دیے, ریاست چلانے والوں کے اصول بھی بیان کر دیے, اور اس ریاست میں رہنے والوں کے لیے بھی احکام بیان کر دیے. تو اسلامی ریاست تب بنے گی جب ماٹو منشور اور دستور بنے گا اللہ کا قرآن. کیا بنے گا؟ اللہ کا قرآن. اللہ کے قرآن کو اگر سپریم لا نہ مانا جائے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ انگریز کے بنائے ہوئے قانون کو ہم مانیں, بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یہ بات بڑی کڑوی ہے. انگریز کے بنائے ہوئے قانون کو ہم مانیں اور کہیں کہ ہمارا معاشرہ درست ہو جائے گا, خیال استو مان استو جنو, ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان حکمرانوں کے لیے بھی حکمرانی کے اصول ہے تو کس کے اندر؟ قرآن کے اندر. اور اسلامی ریاست میں رہنے والوں کے لیے بھی حقوق اور احکام اور مسائل کا بیان ہے تو کس کے اندر ہے؟ قرآن کے اندر. تو اسلامی ریاست تب قائم ہوگی کہ اسلامی ریاست کے اندر اصل منشور اور دستور اور قانون اللہ کا قرآن ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن ہوگا. ویسے تو لکھنے میں لکھ دیا گیا اور ہم کہتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے کہ جی حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہوگی. حاکمیت اعلیٰ ہے نا جی, مطالعہ پاکستان میں مشرقی علوم میں ہے, پڑھایا جاتا ہے نا کہ جی یہ جو ملک پاکستان ہے اس میں حاکمیت اعلیٰ کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. لکھا یہ گیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی ہے, مگر حکم چلتا ہے امریکہ کا, حکم چلتا ہے یورپی یونین کا, حکم چلتا ہے یہود و نصارہ کا. اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پاک نے خیر رکھی ہے تو قرآن کے اندر رکھی ہے. اللہ پاک نے معاشرے کی وہ معاشرہ جس پر یہ لفظ بولا جاتا تھا کہ جی یہ زمانہ جاہلیت ہے, یہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو زمانہ تھا, اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسالت عطا فرمائی, اس زمانے کو کیا کہتے تھے؟ زمانہ بولیے زمانہ نام ہی پڑ گیا جاہلیت والا زمانہ. مگر جب اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا کی, نبوت عطا کی, پیغمبریت عطا کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی, پھر پیارے پیغمبر نے جب قرآن کی تبلیغ شروع کی, وہ جو زمانہ جاہلیت تھا پھر نبی پاک نے اعلان کر کے کہا خیر قرونی کرنی, اے لوگوں اب سب سے اعلیٰ زمانہ میں محمد الرسول اللہ کا زمانہ ہے, سب سے زیادہ خیر والا زمانہ میں محمد الرسول اللہ کا زمانہ ہے. اس لیے کہ اس ٹائم دستور اور منشور کیا تھا؟ قرآن. بولیے کیا تھا؟ قرآن. لوگوں کے لکھے ہوئے دستور اور منشور نہیں تھے. اس ٹائم نصاب بھی قرآن تھا, بیان بھی قرآن تھا, منشور بھی قرآن تھا, قانون بھی کیا تھا؟ قرآن تھا. تو پھر اسلامی معاشرہ جو ہے تشکیل پایا. اللہ
اس ملک پاکستان میں قرآن کی رٹ قائم فرما دے. ہاں جی عرض یہ کر رہا تھا 14 احکام رعیت اللہ نے اس سورہ نساء میں بیان فرمائے اور 9 احکام سلطانیہ 9 احکام سلطانیہ بیان فرمائے. مگر یہ سارے مسائل اور احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جو بنیاد تھی اور بنیاد مسئلہ توحید کیا ہے؟ مسئلہ توحید. پھر اللہ پاک نے اس پر زور دیا. پھر کیا کیا؟ اس پر زور دیا. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. آیت نمبر 36 میں فرمایا اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. آگے آیت نمبر 115 کے اندر فرمایا کیوں اللہ ہی کی عبادت کیوں کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں نہیں کرنی، شرک سے کیوں بچنا ہے، شرک کیوں نہیں کرنا. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. فرمایا بے شک اللہ پاک نہیں بخشتا نہیں معاف کرتا کس جرم کو. فرمایا ان یشرک بہ، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ کا کسی کو شریک بنایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور اس کے علاوہ جتنے بھی جرم ہو، جتنے بھی جرائم ہو، اللہ جس کے لیے چاہے گا انہیں معاف فرما دے گا. ہر جرم معاف ہو سکتا ہے، ہر گناہ کی معافی مل سکتی ہے، مگر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. نہ قابل معافی گناہ اور جرم ہے شرک. اس لیے قرآن نے زیادہ زور جو ہے وہ شرک سے بچنے پر دیا. جتنے پیغمبر آئے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تبلیغ کا مین مرکزی پہلو اور نقطہ یہی رہا لا الہ الا اللہ. بولیے نا لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ توحید کی دعوت ہے اور شرک سے بیزاری کا اعلان ہے. حضرت نوح علیہ السلام ابھی واقعہ آئے گا 950 سال مارے کھاتے رہے، صبح شام دن رات اسی مسئلے کے لیے نا، کیونکہ یہ بنیاد ہے، اصل اصول مسئلہ اللہ کی توحید ہے. سارے معاملات سیدھے ہوں مگر عقیدے کے اندر شرک ہے تو کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہو سکتا نہیں ہے. اور اگر عقیدہ توحید والا ہے، چھوٹی سی نیکی، آپ نے راستے سے کانٹا ہٹا دیا، پتھر ہٹا دیا، یا کوئی بھی ضرر دینے والی چیز انسانوں کو ہٹا دی، وہ عمل ہی آپ کی نجات کے لیے اللہ کافی کر دے گا. مگر بنیاد کیا ہے؟ بولیے بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ توحید. عقیدہ توحید ہے. ہاں جی توجہ کیجئے گا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے آیت نمبر 65 میں دوسرا بھی اہم مسئلہ بیان کیا سورہ نساء کے اندر، اور وہ یہ ہے، وہ مضمون یہ ہے، فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فرمایا سن لو فلا وربک، مجھے اللہ کے رب ہونے کی قسم ہے، خالق اور مالک ہونے کی قسم ہے. کیا بات ہے جی، کیوں قسم اٹھائی گئی، کیا اتنا خاص معاملہ ہے؟ فرمایا لا یؤمنون، اس ٹائم تک تم مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. جب تک تم اپنے جھگڑوں میں، اپنے رولوں میں، اپنی لڑائیوں میں میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور جسٹس تسلیم نہیں کر لیتے. لا یؤمنون، لا یؤمنون، اس ٹائم تک تم مومن ہو سکتے، اس ٹائم تک تم مومن ہو سکتے. ہاں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے رولوں میں، اپنی لڑائیوں میں حکم اور جسٹس تسلیم کرنا ہے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب ان آیات کا ذرا شان نزول بھی سمجھیے گا. بشر نامی منافق ہے کلمہ کو، ظاہراً مسلمان ہے. کیا ہے؟ ایک یہودی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا. یہودی حق پر تھا اور یہ کلمہ گو مسلمان جو ہے یہ باطل میں تھا، نہ حق پہ تھا. اب ان کا جب جھگڑا ہوا تو وہ یہودی جو ہے نا وہ اس بشر کو کہنے لگا کہ بھئی اس جھگڑے کا فیصلہ تمہارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں. وہ تھا یہودی، ہے اکبر تھا، مگر یہودی ہوتے ہوئے بھی اسے اس بات کا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ حق فیصلہ کر سکتے. اور یہ کلمہ گو ہے، ظاہراً مسلمان ہے. یہ آگے سے کیا کہتا ہے منافق؟ یہ کہتا ہے نہیں نہیں، اور بھئی تمہارا جو مولوی ہے نا یہودیوں کا، کعب بن اشرف، یہ جھگڑا اس کے پاس لے کے جاتے ہیں. اسے پتا تھا بے ایمان کو کہ میں غلط ہوں. میں کیا ہوں؟ غلط ہوں. اور جانتا یہ بھی تھا کہ پیارے پیغمبر کبھی غلط کا ساتھ دے سکتے، بولیے غلط کا ساتھ دے سکتے نہیں ہے. اس کا کردار اور یہودی کا کردار اگر غور کرے یہ صداقت محمد مصطفیٰ کی دلیل ہے، دیانت مصطفیٰ کی دلیل ہے. وہ کافر ہو کر حق پر فیصلہ محمد رسول اللہ سے کروانا چاہتے ہیں. اسے پتا ہے میں حق پر ہوں، میرے حق میں فیصلہ آئے گا. اور وہ مسلمان ہے، اسے پتا ہے میں بے ایمان ہوں اور پیارے پیغمبر میرے حق میں فیصلہ دے سکتے. وہ کوئی ریلیف لینے کے لیے کعب بن اشرف یہودی کے پاس جانا چاہتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ خیر مجبور ہوا یہ منافق. میں کہا نہیں بھئی تمہارے پیغمبر ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں. چلو گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا کیس لے کر. نبی پاک نے
ان کا کیس سنا, یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. سبحان اللہ. یہودی کے حق میں کیا فرما دیا؟ یہ ہے اسلام, یہ ہے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ. یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے, یہ میرا امتی ہونے کا دعوے دار ہے, اور یہ تو یہودی ہے, کافر ہے, اس کو رگڑا لگنا چاہیے. نا نا نا, یہ دیانت کے خلاف ہے, یہ صداقت کے, یہ امانت کے خلاف ہے. بات توجہ کیجئے گا. فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا. اب وہاں سے دونوں نکلے. وہ منافق جو ہے کلمہ گو, وہ کہتا ہے یار اس طرح نا, یہ جو فیصلہ محمد الرسول اللہ نے کیا نا, آؤ چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس, ان سے بھی ذرا اس پر نظر ثانی کروا لیتے ہیں. حضرت عمر کے پاس لے چلتے ہیں. اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عمر یہودیوں کے سخت خلاف ہیں, بڑی جلالی طبیعت کی ہیں. سبحان اللہ. عمر فاروق کی شان پہ قربان. جہاں سے عمر گزر جائے شیطان وہ رستہ ہی چھوڑ جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ شیطان عمر نو نہیں جل سکتا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں, آج بھی نام عمر سن کر شیطان پریشان ہو جاتا ہے. شیطان جو ہے اس کے پیٹ میں مروڑ پڑنے لگ پڑتا ہے نام عمر سن کر. اس نے کہا حضرت عمر کے پاس چلتی ہیں. یہودی بھی بڑا ہوشیار تھا, اسے بھی اس بات کا علم تھا کہ حضرت عمر کبھی بھی اپنے پیغمبر کے خلاف فیصلہ دے سکتے. منافق سے زیادہ تو صحابہ کے متعلق یہودیوں کا نظریہ اچھا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو مسلمانیت کی چادر اوڑھ کر مسلمان کہلوا کر جناب عمر پر بھونکتے ہیں, جناب صدیق اکبر پر بھونکتے ہیں, صحابہ کی شان میں کیڑے نکالتے ہیں. صحابہ کی شان میں کیڑے نکالنے والا کوئی رضائی ہو, کوئی سبائی ہو, کوئی سدائی ہو, کوئی انجینئر ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی پروفیسر ہو, کوئی عربی ہو, کوئی اجمی ہو, کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو, وہ کائنات کا لانتی ترین انسان ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس نے کہا کوئی عرض نہیں, چلو حضرت عمر کے پاس بھی چلتی ہیں. حضرت عمر کے پاس آئے, اس نے بات شروع کی. منافق نے بڑا میٹھا بن کر. درمیان میں یہودی بولا جناب عمر ٹھہریے گا, میں یہ بات سنیے گا, یہ جو فیصلہ آپ کے پاس آیا ہے اس کا فیصلہ پہلے سے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ فرما چکے ہیں. حضرت عمر نے جب یہ بات یہودی کی زبان سے سنی, فرمایا بتا یہ سچ کہہ رہے. وہ آگے سے سر لٹکا کے کہنے لگا جی عمر یہ کہہ تو سچ ہے. فرمایا کھڑے رہو دونوں اپنی جگہ پر, ہلنا نہ یہاں سے. آئے عمر جلال کے اندر, گئے گھر کے اندر, تلوار اٹھائی, باہر آئے, اس کلمہ کو پشر منافق کا سر قلم کر دیا. فرمایا جو پیارے پیغمبر کے فیصلے کے بعد عمر سے فیصلہ کروانا چاہے گا, عمر کا فیصلہ یہ ہے تو محمد کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے, اسے جینے کا حق ہی حاصل ہے. رولا پڑا, کہنے لگے کہ مسلمان تھا یا رسول اللہ, کلمہ پڑھتا تو اس کے رشتہ دار حواری آ گیا, میتی آ گئے, بڑا ظلم کر دیا حضرت عمر نے. سبحان اللہ. غیرت توحید جہاں ہونا وہاں اللہ مدد فرمایا کرتا ہے. جہاں محمد الرسول اللہ سے اتنی محبت ہونا وہاں اللہ خود مددگار بن جایا کرتا ہے. انہوں نے رولا ڈالا, اللہ نے قرآن اتار کر فاروق اعظم کی تصدیق فرما دی. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرمایا وہ شخص مومن ہو ہی نہیں
کوئی فیصلہ فرما دے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فرمایا آپ کے فیصلے کو سن کر دل کے اندر کجی لانے والا تنگی محسوس کرنے والا بھی مومن نہیں ہو سکتا. پیارے پیغمبر کی ہر بات کو، ہر فرمان کو، ہر حکم کو، ہر فیصلے کو دل و جان سے جو تسلیم کرے وہ مومن ہے. اور جس کا دل تنگ ہونے لگے، تنگ پڑنے لگے، لا یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری ذات کی قسم وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں پیارے پیغمبر کی صحیح اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ معاہدہ رہے گی انشاءاللہ. آج جمعہ ہے، جمعے کے اجتماع میں انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا.